اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آواگون کا عقیدہ جسے عربی میں تناسخ کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے علاوہ بعض دوسری قوموں میں بھی پایا گیا ہے اور اب بھی پایا جاتا ہے، اور ہندوستان سے باہر بھی بعض فلسفیانہ نظاموں میں اس کا نشان ملتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس عقیدے نے آواگون کے نام سے جتنی زیادہ گہری جڑیں پکڑی ہیں، اس کی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی۔ اس عقیدے کی اصل وہ دو سوال ہیں جن کو انسان نے ہمیشہ حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اکثر اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں آدمی کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں مصائب اور آفات، جن میں موت بھی شامل ہے، کیوں پائے جاتے ہیں، اور سراسر راحت، لذت، خوشی، سلامتی و عافیت اور ابدی زندگی ہی کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی اعمال کے طبعی نتائج یعنی نیچرل ریزلٹس اس دنیا میں تو ایک مقرر ضابطے اور اصول کے تحت نکلتے نظر آتے ہیں، لیکن اخلاقی نتائج جن کے ظاہر ہونے کا انسانی فطرت خود بخود مطالبہ کرتی ہے، کیوں ایک مقرر ضابطے یا اصول کے مطابق ظاہر نہیں ہوتے؟ اور اگر وہ سب یا ان کا ایک جزو ظاہر ہونے کے لیے رکا ہوا ہے تو اس کے ظہور کی شکل کیا ہے؟ ناظرین، ان دو سوالات کے بہت سے مختلف جوابات مختلف فلسفیوں نے دیے ہیں، مگر ان سب پر اس مختصر بحث میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستان کے فلسفیوں نے جن کے تصورات آگے چل کر مذاہب کی شکل اختیار کر گئے، بدھ مت میں کرما اور ہندوؤں نے آواگون کے عقیدے کی شکل میں حل کیا ہے۔ وہ اس دنیا کو دارالامتحان کی بجائے ایک دارالعذاب اور ایک طرح کے جیل خانے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ حیات جسمانی کو فی الاصل مصیبت سمجھتے ہیں، اور جسم اور جسمانیت کے ساتھ انسان کے تعلق کو اس بات کی وجہ قرار دیتے ہیں کہ روح قید جسم سے چھوٹ کر بار بار پھر اسی قید خانے میں واپس آتی ہے۔ ان کے نزدیک مصائب اور آفات اور مصیبتیں اور اسی طرح خوشحالی اور کامیاب زندگیاں ان برے یا اچھے اعمال کا نتیجہ ہے جو روح نے اس وقت کیے تھے جب وہ موجودہ زندگی سے پہلے قید جسم میں تھی۔ مزید یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے جو اخلاقی نتائج ایک زندگی میں پوری طرح یا اپنی اصلی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے، ان کے ظہور کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اسی دنیا میں بار بار آ کر ان کو وصول کرتا رہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان فرماتے ہیں کہ موت کے بعد روحوں کا دیگر اجسام میں لوٹ جانے کا مسئلہ ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان رائج رہا ہے، جسے عقائد اور فلسفہ کی روح سے تناسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس عقیدے کے ماننے والے اس نام کو قبول نہیں کرتے، لیکن علمی اصطلاحات میں روحوں کا موت کے بعد دوسرے اجسام میں حلول کر جانا صرف اور صرف تناسخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تناسخ یہ ہے کہ کسی ایک انسان کی روح کسی دوسرے کے بدن میں داخل ہو کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تناسخ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اس بات کے معتقد ہیں کہ روح بدن سے جدا ہو کر کسی دوسرے انسانی بدن میں حلول کرتی ہے تاکہ ایک نئی حیات پا سکے، اور اس طرح اس میں عالم قدس میں رہنے والی روحوں کے درمیان رہنے کی صلاحیت آ جائے۔ بعض فلسفیوں نے اس معنی کو وسعت دی ہے اور اس کے لیے 4 مرحلے بیان کیے ہیں۔ 1. نسخ، یعنی روح کا کسی دوسرے زندہ انسان کے بدن میں حلول کرنا۔ 2. مسخ، یعنی روح کا کسی دوسرے حیوان کے بدن میں حلول کرنا۔ نمبر 3. فسخ، یعنی روح کا کسی خاص بنجر زمین، جگہ یا کسی مکان میں سکونت اختیار کر لینا۔ اور نمبر 4. رسخ، یعنی روح کا کسی جماد یعنی مردہ جسم میں داخل ہو جانا۔ ہندو اسی لیے حیوانات کی تعظیم کرتے اور انہیں پوجتے ہیں۔ یہ تعظیم اسی عقیدے کا نتیجہ ہے، لیکن مسلمانوں کے تمام فرقوں میں کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اس عقیدے کا قائل ہو، اس لیے کہ روح کا پلٹنا اور پھر کسی دوسرے کے بدن میں حلول کر کے حیات کو اختیار کر لینا
قرآن کی کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلامی فرقوں کے درمیان کتاب ملل والنحل کے مطابق تناسخیہ فرقے کا نام ملتا ہے، لیکن آج اس فرقے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آج یورپ کی سرزمین پر اس عقیدے کو بڑے آب و تاب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے دفاع میں تمام تر کوششیں صرف کی جا رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسلامی سماج میں کچھ افراد ان لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے انہی کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ناصر مکارم شیرازی کا بیان۔ اب ہم دیکھیں گے کہ امامیہ اثنا عشری کا عقیدہ رجعت کیا ہے اور کس طرح سے تناسخ اور آواگون سے مختلف ہے۔ گو کہ دیگر مسالک اہل تشیع پر اس عقیدہ رجعت کے سلسلے میں کچھ اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ناظرین، عربی لغت میں رجعت کے معنی واپس آنا یا لوٹنا کے ہیں۔ اسی طرح اصطلاح میں موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کچھ انسانوں کے اس دنیا میں لوٹنے کو رجعت کہا جاتا ہے۔ یہ رجعت حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور کے دور میں واقع ہوگی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ تو عقل کے مخالف ہے اور نہ ہی منطق وحی کے برخلاف ہے۔ اسلام اور دوسرے ادیان الہی کی نظر میں انسان کے وجود میں جو چیز اصل ہے وہ اس کی روح ہے، جسے نفس کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بدن کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور اپنی جاویدانہ زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں پروردگار عالم کی ذات قادر مطلق ہے اور کوئی بھی چیز اس کی لامحدود قدرت کو محدود نہیں کر سکتی۔ ان دو مختصر تشریحات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجعت کا مسئلہ عقل کی نگاہ سے ایک ممکن امر ہے، کیونکہ تھوڑی سی فکر سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو اس دنیا میں دوبارہ واپس بھیجنا ان کی پہلی خلقت کی بنسبت کئی گنا زیادہ آسان ہے۔ لہٰذا وہ پروردگار جس نے انہیں پہلے مرحلے میں خلق فرمایا، یقیناً ان کو دوبارہ اس دنیا میں لوٹانے پر قادر ہے۔ اگر وحی الہی کی بنیاد پر رجعت کو گزشتہ امتوں میں تلاش کیا جائے تو اس کے مختلف نمونے مل سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 55 اور 56 میں بیان فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکارا طور پر نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ آل عمران آیت 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور میں خدا کی اجازت سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ ناظرین، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے رجعت کو ایک ممکن امر قرار دیا ہے، بلکہ انسانوں کے ایک ایسے گروہ کی تائید بھی کی ہے جو اس دنیا سے جا چکا تھا اور پھر اس دنیا میں دوبارہ واپس آ گیا۔ قرآن مجید نے سورہ نمل کی 2 آیات 82 اور 83 میں ان 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جو مرنے کے بعد قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئے ہیں۔ آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والی مخلوق کو نکال کر کھڑا کریں گے جو ان سے یہ بات کرے کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی ایک فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور پھر ان کو روک لیا جائے گا۔ ناظرین، تمام مسلمان مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ 2 آیات قیامت سے متعلق ہے، اور پہلی آیت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں ابن ابی شیبہ اور انہوں نے حذیفہ سے نقل کیا ہے کہ خروج دابہ یعنی چلنے والی مخلوق کا نکلنا قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، دابۃ الارض کون ہے؟ اس پر ہم ایک ویڈیو پہلے ہی اپنے چینل پر پیش کر چکے ہیں، آپ چاہیں تو وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
رجعت یعنی پلٹ کر واپس آنا کے اسباب و علل کے بارے میں غور کرنے سے دو اہم مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ رجعت کے ذریعے اسلام کی حقیقی عزت و عظمت اور کفر کی ذلت کو آشکار کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ با ایمان اور نیک انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا مل سکے اور کافروں اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ شیعہ رجعت پر عقیدہ رکھتے ہیں، تناسخ کے معتقد نہیں ہیں، کیونکہ نظریہ تناسخ کی بنیاد قیامت کے انکار پر ہے، اور نظریہ تناسخ کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ اسی دنیا میں پلٹتی ہے اور کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ روح گزشتہ زمانے میں کسی نیک آدمی کے جسم میں رہی ہو تو اب اس زمانے میں کسی ایسے آدمی کے بدن میں منتقل ہوگی جس کی زندگی خوشی و مسرت کے ساتھ بسر ہونے والی ہو۔ لیکن اگر یہ روح گزشتہ زمانے میں کسی بدکار آدمی کے جسم میں رہی ہو تو اس زمانے میں ایسے آدمی کے بدن میں منتقل ہوگی جس کی زندگی سختیوں میں گزرنے والی ہو۔ اس نظریے کے اعتبار سے روح کا اس طرح سے واپس لوٹنا ہی اس کی قیامت ہے، جبکہ رجعت کا عقیدہ رکھنے والے اسلامی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے قیامت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ کسی روح کا ایک بدن سے کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جانا محال ہے۔ اہل تشیع صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک گروہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئے گا اور چند حکمتوں اور مصلحتوں کے پورا ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا سے چلا جائے گا، یہاں تک کہ رجعت پانے والا یہ گروہ بھی باقی انسانوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس اعتبار سے روح ایک بدن سے جدا ہونے کے بعد ہرگز نہ تو دوسرے بدن میں واپس آتی ہے اور نہ ہی منتقل ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔